ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا، اور آپ علیہ السلام کا لقب اسی لیے خلیل اللہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء و رسول آئے وہ تمام آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے ہوئے، اس لیے آپ علیہ السلام کا ایک لقب ابو الانبیاء بھی ہے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پوجا کیا کرتی تھی، اور ایک طرف ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، وہ بھی لوگوں کو اپنی پوجا کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کی نصیحت اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور نام ابراہیم ہے، جس کا معنی مہربان باپ ہے، اور آپ علیہ السلام بہت مہمان نواز ہوا کرتے تھے، جس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ کتابوں میں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام بہت مہمان نواز ہوا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام ابراہیم یعنی آپ کو ابراہیم کہا جاتا تھا۔ اگر بات کریں آپ علیہ السلام کی کنیت کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام کی کنیت بھی ابو الدیفان یعنی بہت مہمان نواز ہے، اور آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ پاک کا دوست ہے۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب مبارک حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بادشاہ کے دور حکومت میں سٹی آف عراق بابل میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہسٹورین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ نے، اس وقت کا جو نمرود بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے کہ جس کی روشنی اور چمک کے آگے چاند اور سورج بھی بے نور لگنے لگے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے یہ خواب دیکھ کر پریشانی کے عالم میں خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور ان سے اس کی تعبیر معلوم کی، تو انہوں نے بتایا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کی والدہ اس خانے میں تشریف لے گئیں جو آپ علیہ السلام کے والد نے شہر سے دور تیار کیا ہوا تھا، تو وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت پر ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے تھے بہت ہی توجہ اور بہت رغبت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس بات پر غمگین ہوا کرتے تھے کہ باقی لوگ عبادت سے غافل ہیں۔ ناظرین، آپ علیہ السلام ہر سال اپنی سواری پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دل مبارک میں دنیا کی ذرہ برابر بھی محبت موجود نہیں تھی، بلکہ بے رغبتی موجود تھی دنیا سے، اور آپ علیہ السلام کثرت سے آخرت کا ذکر کیا کرتے اور لوگوں کو آخرت کی یاد دلایا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام توکل اور تسلیم کے اعلیٰ پیکر تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم پر اپنی وائف یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے کو چھوٹی سی عمر میں اللہ پاک کے سپرد کر دیا، اور تسلیم اور توکل کی اعلیٰ مثال قائم کی اور اعلیٰ توکل کا اظہار فرمایا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے اگر انگور پیش کیے جاتے تو آپ علیہ السلام انگور کا ہر ایک دانہ تناول فرماتے اور اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر بات کریں دنیاوی اوکیپیشنز کے حوالے سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف شعبے اختیار کیے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایگریکلچر یعنی کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بت پرستی اور ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، جن میں سر فہرست آپ علیہ السلام کا چچا آزر بھی تھا۔ یہ نہ صرف بتوں کی عبادت کیا کرتا بلکہ بتوں کی تجارت بھی کیا کرتا تھا، اور دوسری طرف اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہ بھی لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کروایا کرتا تھا۔ ناظرین، جب بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں ایک نام ضرور سننے کو ملتا ہے، نمرود۔ آئیے نمرود کے بارے میں بنیادی باتیں جان لیتے ہیں۔ ناظرین، نمرود اپنے وقت کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اسے اللہ پاک نے بہت وسیع و عریض سلطنت عطا فرمائی تھی۔
ناظرین، ہسٹورینز کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے مشرق و مغرب تک کی سلطنت عطا فرمائی، جن میں 2 مؤمنین ہیں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 کافر ہیں جس میں سے ایک بخت نصر اور دوسرا یہ نمرود ہے۔ ناظرین، اتنی وسیع اور عریض سلطنت عطا کیے جانے کے باوجود اس شخص نے اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کروایا کرتا تھا اور لوگوں پر بے انتہا ظلم کیا کرتا تھا۔ اس کے ظلم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی سلطنت کے زوال کے ڈر سے ہزاروں شیرخوار بچوں کو قتل کروا دیا تھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمایا اور اس کی ابتدا اپنے گھر ہی سے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف ستاروں کے معبود ہونے کا رد فرمایا بلکہ بتوں کی پوجا کا بھی رد فرمایا اور یہ بتایا لوگوں کو کہ یہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں بلکہ معبود برحق یعنی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ پاک ہے، اسی کی عبادت کرو اور یہ آئیڈل ورشپ چھوڑ دو، ان بتوں کی پوجا، ستاروں کی پوجا چھوڑ دو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ ناظرین، لیکن یہ قوم تھی کہ حق بات قبول کرنے سے محروم رہی اور طرح طرح کے سوال کرنے لگی اور جس کی وجہ سے یہ حق سے محروم رہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے، ہم جنگل میں ایک میلہ لگائیں گے اور بتوں کے آگے اعلیٰ کھانے بنا کر پیش کریں گے اور اس کھانوں کو رکھنے کے بعد ہم جنگل کی طرف چلے جائیں گے اور واپس آ کر تبرک کے طور پہ وہ کھانے ہم خود کھائیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح ان بتوں کا بناؤ سنگھار کرتے ہیں، اس جگہ کی رونق کو دیکھیں، تو اس کے بعد پھر آپ ہمیں ملامت نہیں کریں گے بتوں کی پوجا پر۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی یہ دعوت سنی تو آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اس طرح بیہیو کیا جیسے نجومی ستارہ دیکھ کر بتاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، کیونکہ لوگ بہت رسپیکٹ کرتے تھے ستاروں کی، تو لوگ سمجھے کہ آپ علیہ السلام نے ستاروں سے اپنا حال معلوم کر لیا ہے، تو قوم نے آپ علیہ السلام کو فورس نہیں کیا اور وہ قوم چلی گئی اس طرف۔ ناظرین، جب تمام لوگ جنگل کی طرف چلے گئے تو آپ علیہ السلام اس بت کھانے میں گئے جہاں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے، لوگ جس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ناظرین، وہاں پر چھوٹے بڑے بہت سے بت تھے اور ہر طرح کی بناوٹ کے بت تھے، سونے کے بھی تھے، چاندی کے بھی تھے، تانبے کے بھی تھے، لوہے کے بھی تھے اور لکڑی کے بھی تھے اور بہت ساری طرح کے بت وہاں پر موجود تھے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور ان تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا، جتنے بھی چھوٹے بت تھے ان تمام کو پاش پاش کر دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ ناظرین، جب قوم نے دیکھا کہ تمام چھوٹے بت پاش پاش ہو چکے ہیں تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہیں آپ نے تو یہ حال نہیں کیا ان کا، کیونکہ اس قوم کے تمام بت جو چھوٹے بت تھے وہ پاش پاش ہو چکے تھے۔ تو اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، البتہ یہ کہا کہ انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، بلکہ یہ بڑا بت موجود ہے، اسی سے پوچھ لو کہ ان کی یہ حالت کس نے کی ہے۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینے کے لیے قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا تو قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہمارے بتوں کا جس نے یہ حال کیا ہے، جس نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے، تو کیا ہم ان سے انتقام نہیں لیں گے؟ تو لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں گے۔ تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے انتظامات کیے، یعنی ایک 4 دیواری بنائی جس میں بہت ساری قسم کی لکڑیاں جمع کی اور تمام لوگ جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لینے لگے کہ ہم اس سے بدلہ لے رہے ہیں جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے۔ ناظرین، جب وہ جگہ تیار ہو گئی تو لوگوں نے اس میں آگ جلا دی اور ایک مشین تھی اس دور کی، وہ اس لیے یوز کی جاتی تھی کہ اس میں پتھر وغیرہ رکھ کر دور پھینکے جاتے تھے، تھرو کیے جاتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مشین میں باندھ دیا گیا اس غرض سے کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے گا۔
ناظرین جب یہ حال اور یہ منظر تمام مخلوقات اللہ پاک کی دیکھ رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہی کارساز ہے، یہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر جملہ موجود تھا۔ ناظرین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا کوئی کام ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نہیں، تم سے نہیں بلکہ میرا رب جانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تو آپ ان سے سوال کریں، آپ اپنے رب سے سوال کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں رب سے سوال کروں، اس سے بہتر یہ نہیں ہی کہ میرا رب میرا حال جانتا ہے تو میں سوال کیوں کروں، جبکہ وہ تو میرے حال سے بخوبی واقف ہے کہ میرا کیا حال ہے۔ ناظرین جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند کیا گیا آگ میں ڈالنے کے لیے تو جتنی بھی مخلوقات تھیں تمام نے ایک آواز ہو کر اللہ پاک کو پکارا اور کہا کہ یا اللہ پاک، تیرا ایک بندہ ہے جو اس وقت روئے زمین پر تیرا نام لینے والا ہے اور اس کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ تیرا نام لیتا ہے، تیری وحدانیت لوگوں کو بتاتا ہے اور تیری عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ کیا وہ تمہیں پکارتا ہے؟ تو مخلوقات نے عرض کی نہیں، تو کہا اگر تمہیں پکارے تو تم جواب دینا، لیکن وہ مجھے پکارے گا تو میں اسے جواب دوں گا۔ ناظرین جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کو پکارا کہ یا اللہ میں تیرا نام لیوا ہوں، اس روئے زمین پر میں ہی ہوں جو تیرا نام لیتا ہوں اور لوگوں کو تیری طرف بلاتا ہوں اور مجھے اس بات کی سزا دی جا رہی ہے، تو اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ پاک نے حکم فرمایا اس آگ کو کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اگر سلامتی والی نہ فرماتا تو آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظاہری وصال ٹھنڈک کی وجہ سے ہو جاتا، اور پھر آگ سے ہم کوئی فائدہ بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ جو آج تک ہم آگ سے فوائد اٹھاتے ہیں تو وہ ایسی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس سے ہم وہ فوائد حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین تصور تو کریں کہ آگ اس قدر جوشیلی تھی، اس قدر تیز اور بھڑکتی ہوئی تھی کہ اس آگ کے قریب سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ جل جاتا، جل کے گر جاتا۔ ناظرین ایسی آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ پاک نے کیسی مدد فرمائی، پھر وہ آگ سلامتی والی ہو گئی۔ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ جن رسیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا فقط وہ رسیاں جلی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت رہے۔ ناظرین اللہ پاک اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے، جب بندہ اسے پکارتا ہے تو اللہ پاک ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔ ناظرین آگ سے باہر آنے کے بعد سلامتی کے ساتھ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر تشریف لے آئے تو دوبارہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی، ان کی رہنمائی فرمائی، لیکن قوم اپنی ضد پر اڑی رہی اور کفر پر اڑی رہی۔ تو ناظرین پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہجرت فرما لی۔ آپ علیہ السلام نے جب اس جگہ سے ہجرت فرما لی تو اللہ پاک نے اس قوم پر اور اس بادشاہ یعنی نمرود پر عذاب نازل فرمایا۔ ناظرین یہ عذاب ماسکیوٹس کا عذاب تھا۔ جب وہ مچھر ان کے پاس آئے تو ان تمام لوگوں کا تمام خون ان مچھروں نے پی لیا اور اس کے بعد ان کے گوشت ختم ہو گئے اور وہ تمام قوم ہلاک ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بادشاہ نمرود تھا جس کو اللہ پاک نے مشرق و مغرب کی سلطنت عطا فرمائی تھی وہ بھی اسی عذاب میں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین اگر بات کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میرڈ لائف کی تو آپ علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور ایک زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اولاد کی دعا کی تو 99 ایئرز کی ایج میں اللہ پاک نے آپ کو اولاد سے نوازا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اللہ پاک نے آپ کو اولاد سے بھی نوازا اور اللہ پاک نے آپ کو آپ کی اولاد میں نبوت بھی عطا فرمائی۔ ناظرین پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائیں۔
تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق کعبہ شریف کی تعمیر کو شروع کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر لا کر دیا کرتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر عطا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ پتھر یعنی وہ جنتی پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی کعبے کی تعمیر میں شامل کیا۔ ناظرین، یہ وہی پتھر تھا جسے آج ہم حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ پتھر بھی کعبے کی عمارت میں شامل کر دیا گیا اور اس طرح کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ علیہ السلام سے ہی شروع ہوئی، یعنی کہ اس سے قبل وہ چیزیں نہ ہوا کرتی تھی، جیسا کہ بالوں کا سفید ہونا، کہ آپ علیہ السلام سے پہلے کسی کے بال سفید نہ ہوئے تھے۔ اسی طرح سب سے پہلے بالوں میں مہندی بھی آپ علیہ السلام نے ہی لگائی۔ ناظرین، خطبہ بھی سب سے پہلے ممبر پر آپ علیہ السلام نہیں پڑھا۔ ملاقات میں جو ہم حق کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 ایئرز کے اولڈ تھے تو آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 ایئرز اولڈ تھے تب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، اور آپ کی تدفین آپ کے بیٹوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک غار میں فرمائی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی کئی صورتوں میں موجود ہے، جس میں سورۃ البقرہ، سورہ ابراہیم اور بہت سی صورتیں شامل ہیں۔